کے ریشمی رومال جاری ہوئی اور ان کو مالٹا کے جیل میں قید بھی کیا گیا، اور ان کے ساتھ دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے۔ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ 1920 میں، یہ بات تاریخ کے اوراق میں شاید کم ہی لکھی ہوئی پائے گی، یہ بات بھی یاد رہنا چاہیے کہ 1920 میں گاندھی جی کو میدان میں لانے والے مسلمان ہی تھے۔ اس کو اچھے سے سمجھ لینا۔ مولانا عبد الباری فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی کے پیر، جو کہ مولانا شوکت علی کے پیر تھے، انہوں نے گاندھی جی کو کھڑا کیا اور کہا کہ آپ آ جائیے، مشترکہ قیادت ہو جائے۔ تو ان کے کہنے سے گاندھی جی میدان میں اترے۔ سینکڑوں علماء کی قربانیوں سے یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اب آخری بات کی طرف چلتے ہیں۔ اگر ٹیپو کی قربانی نہ ہوتی، شجاع الدین سراج الدولہ کی شہادت نہ ہوتی، اگر مسلمانوں کی لاشیں بچھی ہوئی نہ ہوتی، علماء پھانسی پر لٹکائے نہ جاتے، تو ہندوستان کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں کا فریضہ تھا، اس لیے کہ ان کی حکومتیں چھینی جا رہی تھی، ان پر حملہ ہو رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ انگریز لٹیرے یہاں کے مال و دولت کو لوٹ کر انگلستان لندن بھیج رہے ہیں۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، تو دنیا بھر کی مارکیٹوں میں خود ہندوستان سے مال سپلائی ہوتے تھے۔ جب انگریز یہاں پر قابض ہوئے تو چن چن کر انہوں نے دولت کو اٹھایا اور ہندوستان کو بیچ دیا۔ یہ یہاں کے مسلمان دیکھ رہے تھے، اگر اس پر وہ خاموش رہتے تو وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا کہ تم مدد کرو اپنے بھائی کی، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنا یہ ظالم کی مدد ہے۔ تو ان علماء نے میدان میں قدم رکھا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انگریز صرف سیاسی طور پر حکومت کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مال سمیٹنا ہی ان کا مقصد نہیں تھا۔ یہاں جو آئے تھے ان مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انہوں نے یہاں پر عیسائی مشنری کو عام کر دیا۔ جگہ جگہ وہ اسلام کے خلاف مناظرے کر رہے تھے، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے غیروں کو عیسائیت میں تبدیل کرنا ان کے یہاں آنے کا ایک مقصد تھا۔ ان کا جو اس وقت کے علماء میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، جگہ جگہ ان کو شکست دی، تو ایک نام ہم کو سامنے ملتا ہے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جن کی کتاب اظہار الحق عیسائیوں کے خلاف آج بھی بہت بڑی حجت ہے۔ انہوں نے یہودیوں کے سب سے قابل آدمی پادری فینڈر اس کا نام تھا، پوری دنیا میں اس نے چیلنج کر کے دکھایا تھا کہ کوئی ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے، کوئی ہے جو مجھ سے میرا سامنا کرے۔ تو اس وقت وہ ہندوستان آیا تو مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو چیلنج دیا اور کہا کہ میرا آپ کا مقابلہ ہوگا، اگر آپ جیتے تو میں عیسائی، میں جیتا تو آپ مسلمان بنیں گے۔ یہ بات سامنے رکھی، شکست دینا آسان نہیں تھا، تو وہ فوراً ہندوستان چھوڑ کر بھاگ چلا گیا۔ تو عزیز و دوستو، اس طریقے سے علماء نے ہر قسم کو، ہر طریقے کی تکلیف کو سہا، ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو کچھ لوگ آئے تھے پینشن کی طلب میں، مگر مسلمانوں نے حکومت سے ایک پیسہ لینے سے بھی انکار کر دیا، اس لیے کہ اس وقت کہا تھا محمود الحسن حسین احمد مدنی نے، جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے اس وقت جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا، جب ہندوستان کی آزادی ہوئی تو حدیث ہی کی طرف رجحان ہوا، اور رجحان کے بعد ان کو ایوارڈ بھی دینے کے لیے ایوارڈ بھی دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے، میں نے یہ جو جنگ لڑی تھی محض اللہ کے لیے لڑی تھی، اور جو انبیاء کا قول تھا وہی نقل کیا کہ لا اسألک علیہ اجر ان اجری الا علی اللہ، کہ میں اس پر اجر اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہندوستان کو آزادی ملی، علماء کا خون بہا، تب جا کر ہندوستان کو آزادی ملی، مسلمانوں نے محنتیں کی، کاوشیں کی، تب جا کر ہندوستان کو آزادی ملی۔ نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ۔